ددے غنڈ صدر سے عزتمن ایمل ولی خان سے بابک سے زما مرکزی صوبائی مشرانو ما تمخامخ زما مشرانو امزولو کشرانو بچو ډیر په تفصیل سره تاسو خبرې واورېدې. زبا یو څو خبرې کوم او زبم په هغه ژبه کې کوم چې نور خلک واوري، ځکه چې مونږ او تاسو یو بل ډیر اورېدلي دي. ډیر د افسوس خبره ده چې دا کم ماحول چې جوړ شوی دی دا داسې نه ده چې ګینې یکدم جوړ شو او اچانک جوړ شو. د دې ډیر لوی پس منظر دی او ایمل خان تاسو ته هغه بیان کو. زه به دومره ویم جب تک داندلی کا تعلق ہے تو سابقہ تمام ریکارڈ موجودہ داندلی نے توڑ دیے ہیں. ایسی داندلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ اپنی مرضی میں اپنے صوبے میں اپنے ہی لوگوں کو لانا اور ان لوگوں کو دیوار سے لگانا جو ان کو پسند نہیں ہے. پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے ہمیں باچا خان نے بھی بڑے فلسفے سے نوازا، عدم تشدد، پیار اور محبت سے، اور ولی خان صاحب نے بھی جمہوری انداز میں ہمیں بڑے راستے دکھائے. نہ جانے آج ہمیں کن لوگوں کا سامنا ہے کہ آج وہ نہ محبت کی زبان جانتے ہیں نہ جمہوریت کی زبان جانتے ہیں اور ہمیں بچے سمجھتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں قوم سے. یہ کھلونا نہیں ہے کہ آپ کھلونا سمجھ کے اپنے مرضی کے نتائج نکالے. رات کے 12 بجے تک تمہارا انداز کچھ اور تھا اور الیکشن کے رات کو 12 بجے آپ کا انداز بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ کس لیے بدلا؟ تمہیں اندازہ ہوا کہ شاید تم پنجاب میں اپنی مرضی کے نتائج نہیں نکال سکتے تو اس کو اپنے مرضی کے مطابق نکالنے کے لیے خیبر پختونخوا کو قربانی کا بکرا بنایا. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ خیبر پختونخوا میں ہم کہیں گے کہ الیکشن میں داندلی نہیں ہوئے، دیکھو نا وہی بندہ جیتا جو جیتتا رہا ہے، وہ بندہ نہیں جیتا. ایک سیٹ کا بندہ اس کو تم نے وزیر اعظم بنایا، پھر تمہیں پسند تھا تو تمام پارٹیوں کو دیوار سے لگایا. جب ان کو عدم اعتماد کے ذریعے اتارا گیا تو پھر ان کو ہیرو بنانے کے لیے مختلف طریقے کار اپنائے گئے. اور آخر میں جب الیکشن کے وقت، یعنی 2 الیکشن تو ہم سے چھینے گئے، یہ الیکشن اس بنیاد پہ ہمیں سزا دی گئی کہ ہمارے نظریات معلوم ہیں. اے باچا خان کے پیروکاروں، اس بات کو ضرور گوشہ نشین کرنا کہ جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہماری اپنی جو تاریخ ہے وہ کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں ہے. ہماری روشن تاریخ، اس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے. ہم اپنے سٹینڈ اور نظریات کی بنیاد پہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے. ہم امن کی بات کرتے ہیں، یہ امن کے دشمن ہے. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے دشمن ہے. ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے دشمن ہے. ہم جو طریقہ کار لہذا ہم اس بنیاد پہ کہ الیکشن میں جو داندلی ہوئی وہ انجینئر طریقے سے ہوئی. آج اس داندلی کے خلاف سندھ میں احتجاج ہے لیکن کسی اور پارٹی کا. بلوچستان میں احتجاج ہے تقریباً تمام پارٹیوں کا. پنجاب میں احتجاج ہے کسی اور پارٹی کا. خیبر پختونخوا میں احتجاج ہے تو کسی اور پارٹی کا. یعنی پاکستان کو تقسیم کر دیا گیا ہے. اگر سندھ میں سندھیوں کو مینڈیٹ مل سکتا ہے
पंजाब में पंजाबियों को मैंडेट मिल सकता है और बलोचिस्तान में किसी हद तक बलोचों को अपना मैंडेट मिल सकता है। तुमने किस पादाश में पुख्तूनों से मैंडेट छीना? तुमने किस पादाश में अवामी नेशनल पार्टी को सजा दी? इसलिए कि हम हमेशा से जमहूरियत के लिए लड़ते रहे, जेल काटते रहे, प्यार की जुबान बोलते रहे, तो तुम्हें मजा आया कि हमें हर दफा लिहाजा मैं इस हवाले से ये जरूर कहूंगा कि जो धांधली हुई ये तारीखी धांधली है। इलेक्शन कमीशन ने जो करके दिखाया, उसने जिसके ख्वाहिश पे करके दिखाया, इलेक्शन कमीशन का एतमाद खत्म हो गया है। हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं रहा, लिहाजा इलेक्शन कमीशन सब के सब मुस्तफी हो जाए। इसके बाद हम इस धांधली के तहकीकात के लिए एक तरीक़ाकार होना चाहिए। जिस तरीके से एमल वली खान ने चीफ जस्टिस की बात की, हम ये समझते हैं कि एक एक कोर्ट को एग्जामिन करना है, हर एक कोर्ट को देखना है। साथियों, जिस तरीके से धांधली हुई हमें अक्सर को समझ नहीं आया। हर एक जगह पे 100-120 वोट पोलिंग स्टेशन में डाले गए और समझ इसलिए नहीं आया कि बड़े तादाद में तकसीम करके पोलिंग स्टेशनों में वोट डाले गए और हमने उसको पॉइंट आउट नहीं किया कि जब हमारे इलेक्शन के बक्स में 20 वोट थे तो 25 वोट कैसे निकल आए। हमने उसको पॉइंट आउट नहीं किया, लिहाजा हम समझते हैं कि ये धांधली मुनज़्ज़म तरीके से हुई, इसमें सरकारी मुलाजिमीन शामिल थे। मैं चौंके नौशेरा से मैंने इलेक्शन लड़ा, वहां पे तो परवेज खटक को 200% इख्तियार दिया गया था, तमाम ड्यूटियां उसके कहने पे लगाए गए थे और रात तक वो जीतता रहा, उसको इत्तला थी। और एक ये भी कि मैं इफ्तिखार की सीट भी हमने बहुत कुछ किया, लेकिन वो भी मैं इफ्तिखार एनपी जीतेगा। लिहाजा रात के 12 बजे इन्होंने पांसा पलट दिया और अपने चहीते परवेज खटक को भी वही सजा दी। यानी हर तरीके से पीटीआई को जितवाना था। और अजीज साथियों, फिर जब हमसे ये बात तवक्को की जाती है, मैं बरमला कहता हूं कि जब तक तहकीकात नहीं होंगे, एक एक कोर्ट का हिसाब नहीं होगा, हम इस इलेक्शन पे यकीन नहीं रखते। हम इसको मुस्तरद करते हैं और मुस्तरद उस वक्त तक होंगे जब तक यहाँ पे नए इलेक्शन ना हो और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो। ये अजीब सी रात को तो जब नतीज आए किसी को एतमाद नहीं था, तमाम पार्टियां खिलाफ, मरकज में हुकूमत भी नहीं बना रहे। मुस्लिम लीग कहता है कि मेरे पास मुकम्मल मैंडेट नहीं है, मैं वजीर आजम शिप यानी हुकूमत नहीं बनाता। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी कहा और पीटीआई भी हुकूमत बनाने से कासिर है। ये वो वक्त है, ये वली खान साहब कहा करते थे, एक ऐसा वक्त आएगा तुम पैसों पे असम्बलियां खरीदोगे और ऐसा वक्त आएगा कि तुम हुकूमत लोगों को दोगे, वो हुकूमत नहीं लेगी। आज पाकिस्तान की कुर्सी को संभालने वाला कोई भी नहीं, इसलिए कि उसको इतना बेतौक कर दिया गया है, बेइज्जत कर दिया गया है कि उसको संभालने के लिए कोई तैयार नहीं। लिहाजा मैं इस गुनाह की जो आज तक इंजीनियर्ड इलेक्शन हो रहे हैं, ये पाकिस्तान इस नच पे जो पहुंचा है, इसके गुनाहगार वो लोग हैं जो सियासत से खिलवाड़ खेलते हैं, जो सियासी लोगों को रास्ता नहीं देते। हम आज भी ये बात कुल के सामने करते हैं
او گرانو ملګرو زه پښتو کې یو شعر ویم بیا اردو ته کېږم چې وایي اوله اوله کاڼي اوله سودې وخت شته اوله اوله کاڼي اوله سودې وخت شته ملګرتیا به د ډېرو کې سودې بخش شته سر به ټیټ کې خود په خپله به تسلیم کې چې د کاڼو څخه سخت سرونه هم شته ایک دریا کے کنارے ایک شخص رہتا تھا ان کے 2 بچے تھے بیوی مر گئی اس کو ڈر تھا کہ میں جاؤں تو یہ بچے ڈوب جائیں گے تو اس کو ہمیشہ ڈر رہتا کہ تالا لگاؤں کہ نہ لگاؤں تو گاؤں والے سے پوچھا کہ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ میں گھر سے نکل نہیں سکتا کہیں یہ بچے ڈوب نہ جائے تو بڑے مشاورت کے بعد اس سے کہا گیا یہ بات سننے کی ہے بڑے مشاورت سے ان سے کہا گیا کہ جب دریا کے کنارے رہتے ہو تو پھر بچے کو غوطہ خوری سکھاؤ تیرنا سکھاؤ جب تک یہ تیرنا نہیں سیکھے گا یہ دریا کے کنارے نہیں رہ سکتا اے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو پاکستان کی سیاست کو سمجھ کے سیاست کرنی ہے اگر اس طرح نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ سیاست ہم نہیں کر سکیں گے ہم نے وہ غوطہ خور بننا ہے ہمیں تیرنا سیکھنا ہے ہمیں پاکستان کے ظلم سے ٹکرانا ہے ہمیں پاکستان کے جبر سے ٹکرانا ہے پاکستان میں جس طریقے سے سیاست کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا راستہ روکنا ہے پارلیمنٹ کی جو بے توقیری ہو رہی ہے اس کی عزت کو بڑھانا ہے ہم نے ان راستوں کو روکنا ہے غدار کی بات کرتے ہیں غداروں کو ہم غدار نہیں جو غدار ہے ان کو سزا دینی چاہیے ہم اس ملک کے وفادار تھے ہیں رہیں گے لیکن اپنے حق سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے حق چھین کے لیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں پھر چند باتیں پشتوں میں کروں گا اس میں یہ اضافہ کہ سیاست کو کیسے سمجھنا ہے جب ہم سیاست کو سمجھیں گے تو اس کے تو تمام رموز کو جاننا ہوگا پاکستان میں جب تم امن کی بات کرتے ہو عدم تشدد کی بات کرتے ہو آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہو داخلہ غلط پالیسی کو بدلنے کی بات کرتے ہو جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہو ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکنا چاہتے ہو اور پھر تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو اور پھر صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہو 18ویں ترمیم کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہو NFC واٹ کی بات کرتے ہو تو پھر تو تمہیں سزا ملے گی ہمیں سزا منظور ہے لیکن ایسی گندی سیاست منظور نہیں ہم اس گندی سیاست کو رد کرتے ہیں اور گرانو ملګرو د دین پس چې دا